سے پہلا کہا بھائی آپ نے غوث پاک کا نام سنا نا؟ شیخ عبد القادر جیلانی، پیران پیر، غوث پاک، عالم ربانی، فیض سبحانی. بولو نا شیخ عبد القادر. میرے پیارو وہ بھی بیان کرتے تھے، میں کر رہا ہوں نا، وہ بھی بیان کرتے تھے، لیکن ہمارا تو کیسا روٹھا روٹھا فارمالٹی والا بیان. ان کا جو بیان تھا نا وہ ریالٹی والا ہوتا تھا، دل سے نکلتی تھی آہ اور دل کو ٹکراتی تھی. میرے دوستو یہ دیکھو نا، ہم اتنا مجمع ہے ہمارا، لیکن مائک سسٹم کام کر رہا ہے. بولو کر رہا کہ نہیں کر رہا؟ اس زمانے میں مائک سسٹم نہیں ہوتا تھا، ایسا لکڑے کا پلاٹ ہوتا تھا. کوئی بھی بیان کرنے والا آتا تھا، کبھی لکڑے کے پلاٹ پہ بیٹھ جاتا یا لکڑے کے پلاٹ پہ کھڑا ہو جاتا، اور بیچ میں کوئی ہوتا جو آواز کو پیچھے پہنچاتا، پھر کوئی ہوتا جو آواز کو پیچھے پہنچاتا. شیخ عبد القادر جیلانی وہ اکیلے تھے کہ بغداد میں جب وہ لکڑے کے پلاٹ پر آتے تھے 30-30 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا. تو کتنے لوگ بیچ میں آواز پہنچانے والے ہوں گے؟ لیکن جیسے وہ لکڑے کے پلاٹ پر آتے، کھڑے ہو جاتے لکڑے کے پلاٹ پر، اور جتنے بیچ میں کھڑے ہوتے نا، بیٹھ جا، ارے بھائی بیٹھ، ارے کہتا حضرت آپ کی آواز پیچھے پہنچانا ہے. کہا نا، جس اللہ نے یہاں تک پہنچایا وہی اللہ میری آواز کو بھی پہنچائے گا. تو کتنے لوگ کہتے حضرت وہ بیچ میں عمارت ہے، پہاڑ ہے، اس کے پیچھے بھی لوگ ہیں. تو کہتے تھے اس کے پیچھے اللہ بھی ہے، اس کے پیچھے اللہ بھی. اور صحیح میں جب کھڑے ہوتے تھے، جب بیان شروع ہوتا تھا 30,000 کا مجمع ہوتا، بیان ختم ہوتا، پہلی صف والے کے کان میں جو آواز آتی، جو پہاڑ کے پیچھے بیٹھا اس کے کان میں بھی وہی آواز جاتی تھی. لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کیسا بھروسہ ہوگا اللہ پر، ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. بیان کر رہے تھے، بارش شروع ہو گئی. بولو نا شیخ عبد القادر جیلانی، پیران پیر، غوث پاک وہی لکڑے کے پلاٹ پر کھڑے بیان کرے، اور کیا ہو گیا؟ یہ کون سا میلہ ہے؟ فتح پاک. یہاں ابھی میں بیان کر رہا ہوں، ابھی بارش ہوئے، آپ لوگ کیا کریں گے؟ کہاں گئے وہ فجر تک بیان کرنے والے؟ بھائی ابھی اگر بارش ہوئے، یہ ایاز بھی بھاگ جائے. یہ اتنا میرے سے محبت کرنے والا یہ بھی بھاگے کہ بھیگا بھیگا کپڑا کہاں گھر میں لے کے جاؤ بھائی. ہاں کوئی ادھر جائے، کوئی ادھر چلا جائے، کوئی وہ بلڈنگ کے نیچے چلا. بھائی ایسا ہوگا، دکھتی بات ہے بھائی. بیان کے بیچ میں بارش آوے تو ہر آدمی ادھر ادھر جگہ. تو شیخ عبد القادر جیلانی بیان کر رہے، 30,000 جتنا مجمع ہے، اور بارش شروع ہو گئی. کچھ لوگ ادھر بھاگنے لگے، کچھ ادھر بھاگنے لگے. ارے شیخ عبد القادر جیلانی وہ لکڑے کے پلاٹ پر کھڑے تھے نا، وہیں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ اللہ کیا معاملہ، اللہ کیا معاملہ، اللہ یہ تیرے بندوں کو تیری باتیں سنا رہا ہوں، اللہ بندے تیرے ہیں، باتیں بھی تیری سنا رہا ہوں، اور تو ہی بھگا رہا ہے. اللہ تو ہی بھگا رہا، تیرے بندوں کو جمع کیا، تیرے واسطے جمع کیا، اللہ تو بھگا رہا ہے. بس اتنا کہا اور آنکھوں میں آنسو آئے. بولو بارش نہیں ہوئی. یہی تو بتانا ہے وہ اللہ کے ولی کا کمال. یہاں دائیں طرف دیکھو تو دھوم دھام بارش ہو رہی ہے، بائیں طرف دیکھو دھوم دھام بارش ہو رہی ہے، ارے پیچھے کی طرف دیکھو دھوم دھام بارش ہو رہی ہے. لیکن جہاں مجمع بیٹھا ہے پانی کا قطرہ بھی وہاں ٹپک نہیں رہا ہے. یہ اللہ پر بھروسہ ہے کہ میری رحمت چاروں طرف رہے گی، لیکن تو نے میرے بندوں کو میرے واسطے جمع کیا، یہاں کسی کو تکلیف نہیں ہوگی. تو میرے دوستو یہ وہ اللہ کے ولی جن کا نام ہم پیار سے لیتے ہیں. بولو نا غوث پاک، شیخ عبد القادر. یہ ایسے ہی غوث پاک نہیں بنے، یہ ایک اللہ پر بھروسے کا نتیجہ ہے. اس کو کہتے توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا. تو چلو بھائی، یہ شعبان اور رمضان مہینہ آیا، کون کون تیار ہے؟ پہلی بات کے لیے کون کون تیار ہے؟ بولو نا یقین بنا لو بھائی. کرنے دھرنے والا کون؟ اچھا یہ یقین بنا کہ نہیں بنا کیسے پتا چلے گا؟ اسے کلمہ تو میں بھی پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ بھی پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد. یہ محمد رسول اللہ والا کلمہ تو ہم سب پڑھتے، لیکن پتا کیسا چلے گا؟ پتا اس وقت چلے گا جب ہم کو سر میں درد ہوگا، بیمار ہوں گے. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو نا؟ نہیں، آپ سب ڈاکٹر ہو کیا؟ کیسے لوگوں کے بیچ میں ایاز بھائی بٹھایا میرے کو. ارے بھائی بیمار ہوتے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے نا؟ جاتے بھائی، میں بھی جاؤں گا، آپ بھی جائیں گے بھائی، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. ہاں ارے کوئی بڑا مسئلہ زمین ومین کا آ گیا تو وکیل کے پاس بھی جانا پڑتا ہے. ارے بولو نا، ہاں بولو نا، ایڈوکیٹ کے پاس بھی جانا پڑتا. ابھی ہم یہ ندیم بھائی ایڈوکیٹ کی دعوت پر آئے، جانا بولو ہاں بولو نا، جانا پڑتا نا. اچھا آپ نے کوئی بلڈنگ بنانا ہے تو آرکیٹیکٹ کے پاس جانا پڑتا نا. ارے بولو نا، ہاں بولو نا، کانٹریکٹر کو بلانا پڑتا نا. ہاں بھائی ضرورت ہے، بیمار ہوگا تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ارے ضرورت ہوگی تو پولیس اسٹیشن جائے گا، ارے ضرورت ہوگی تو وکیل لائر بیریسٹر کے پاس جائے گا، ارے ضرورت ہوگی تو آرکیٹیکٹ کانٹریکٹر کے پاس جائے گا. اب کلمہ کب سمجھ میں آئے گا؟ ان کے پاس بعد میں جائے گا، پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو کہے گا. یہ ہمارے پاس ہے. بھائی بیمار ہوا، وضو کر لے،
دھیرے دھیرے کر لے بھائی، بہت بخار ہے لیکن وضو کر لے، نہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، اللہ میں بیمار ہو گیا، اللہ میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا، اللہ شفا دینے والا تو تو ہے اللہ، اب ڈاکٹر کے پاس جا، دوا اثر کرے یا نہ کرے لیکن جنت کا ٹکٹ ضرور مل گیا ہے، اس کو کہتے کلمہ لا الہ۔ ارے بھائی کالج کا ایگزام دینا ہے تو جانا ہے ایگزام دینے کے لیے، انٹرویو دینے کے لیے جانا، ارے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو کہتے اللہ بڑا انٹرویو ہے، اللہ کالج کا بڑا ایگزام ہے، اے اللہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ میرے پیارو جائے گا نا، اللہ کہے گا تو نہیں جا رہا میں تجھے لے کے جا رہا ہوں، یہ ہے کلمہ، بولو لا الہ۔ تو کون کون آج سے تیار ہے بھائی کہ پہلے اللہ سے مانگنے کا، پھر اپنا کام کرو بھائی، جو کام کرنا، دکان پہ جانا دکان پہ جا، کاروبار پہ جانا کاروبار پہ جا، جاب پہ جانا ہے جاب پہ جا، ارے مدرسے میں جانا مدرسے میں جا، اسکول میں جا، یونیورسٹی میں جا، کالج میں جا، اسلام نے منع نہیں کیا، ارے جا، ضرورت پڑے تو ڈاکٹر کے پاس جا، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جا، لیکن پہلے کس کا دروازہ کھٹکھٹا؟ اللہ۔ کون کون تیار ہے آج سے؟ اگر ہماری ماں بہنیں بیٹیاں سب تیار ہو جائے، پہلی بات کوئی بھی کام ہوئے شروع کس سے کرنا؟ اللہ۔ اسی کو اللہ نے کہا، سب کو یاد ہے، پڑھو نا میرے ساتھ، ہم سب کا معبود کون؟ یعنی ساتھ میں بولو نا، ہمیں پیدا کرنے والا کون؟ تو پھر اس کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ ارے پڑھو نا میرے ساتھ میں، پڑھو قل هو اللہ احد۔ ارے بچے بھی پڑھیں گے، آپ بھی پڑھیں گے، ساتھ میں پڑھیں نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا نبی اعلان کر دے، قل، میرا نبی اعلان کر دے، هو اللہ احد، ہم سب کا اللہ ایک، بولو ہم سب کا اللہ ایک، اللہ الصمد، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ جنا گیا، ولم یکن له کفوا احد، اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی نہیں، بولو نا ہم سب کا معبود کون؟ اللہ ہی۔ تو پہلی بات پر پکے ہو گئے، بولو انشاءاللہ، نہیں ہاں بولو نا پکے ہو گئے انشاءاللہ۔ تو ہم دوسری بات پر آ جائے نا، دوسری بات پر آ جائے نا، بلکہ کون سا مہینہ آنے والا؟ ایک بہت پتے کی بات یاد آئی، سنیں گے، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو رمضان مہینہ آ رہا نا، آپ کو ایک عجیب بات سناؤ، ہمارے نبی معراج پہ گئے تھے؟ بولو ساتھ میں بولو نا، گئے تھے؟ گئے تھے۔ 7 آسمانوں کو پار کیا، ارے بولو نا بھائی، 7 آسمانوں کو پڑھو نا میرے ساتھ میں، پڑھو نا، اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ بولو نا ہمارے نبی کہاں پر گئے؟ معراج پہ گئے۔ ایک عجیب، آپ نے شاید سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا، جب ہمارے نبی آسمانوں کو پار کر رہے تھے، ساتھ میں کون تھے حضرت؟ ساتھ میں کون تھے حضرت؟ اچانک جبرائیل یوں سامنے آئے اور کہا میرے پیارے نبی ہم آسمانوں کو پار کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے کہا ہاں معلوم ہے آسمانوں کو پار کر رہے، اور آسمانوں پہ نبیوں سے ملاقات بھی ہو رہی ہے، معلوم ہے نا۔ ہمارے نبی جب آسمانوں کو پار کرنے جا رہے تھے نا، یہ شاید آپ نے سنا نہیں سنا، جب ہمارے نبی آسمانوں کو پار کرنے جا رہے ہیں نا تو پوچھا تھا اللہ 7 آسمانوں کو پار کرنا؟ اللہ نے کہا میرا محبوب فکر نہ کرو، ہر آسمان پر ایک نبی تمہارا انتظار کر رہا ہے، ہر آسمان پر ایک نبی تمہارا انتظار کر رہا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کو ایسی شان کے ساتھ پار کیا ہے کہ پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات ہو گئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، اور 7ویں آسمان پر سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ تو ہمارے نبی جب آسمانوں کو پار کر رہے تھے نا تو حضرت کون ساتھ میں کون تھے؟ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول ایک فرشتہ آپ کو ملنا چاہتا ہے۔ بولو ساتھ میں بولو، کیا کون ملنا چاہتا ہے؟ پرمیشن دیتے ہیں تو بلائے، بھائی رسپیکٹ ہے، ادب ہے، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے، فرشتے بھی اجازت لیتے ہیں کہ بلائے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کون فرشتہ ملنا ہے؟ کہا ایک فرشتہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ اجازت دو تو ہم ان کو یہاں لائیں۔ تو ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا ارے جبرائیل، فرشتوں کے سردار تو تم ہو،
ارے بھائی فرشتوں کے رئیس اور سردار تو تم ہو، ہے نا بھائی؟ بھائی فرشتے کتنے؟ آپ کو کوئی انفارمیشن آئی؟ میرے کو نہیں معلوم ہے. ہاں ایاز بھائی ان کو معلوم ہے فرشتے کتنے؟ نہیں بولو نا، آپ کو معلوم ہے؟ کسی کو بھی نہیں معلوم ہے. اللہ کی قسم کسی کو نہیں معلوم ہے فرشتے کتنے. خود اللہ نے کہا میں نے بتایا نہیں. جب اوپر والے نے نہیں بتایا تو اپنے کو کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میں نے کسی کو بتایا نہیں کہ فرشتے کتنے ہیں. اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ. اللہ نے فرمایا فرشتے بہت ہے، بہت ہے، میں نے نہیں بتایا کتنے ہیں. کسی کو بھی نہیں معلوم فرشتے، لیکن اتنا معلوم ہے کہ سارے فرشتوں کے امیر کون؟ ہاں حضرت جبرائیل. اسی لیے اللہ جب حضرت جبرائیل کا ذکر کرتا تو اللہ سیپریٹ ذکر کرتا. اللہ کہتا ہے وہ بڑی رات آتی ہے نا تو فرشتے آتے ہیں. بولو اللہ کہتا ہے بڑی رات آتی ہے تو کون آتے؟ لیکن اللہ جبرائیل کا الگ سے نام لیتا. اللہ کہتا ہے فرشتے تو آتے، فرشتوں کے امیر جبرائیل بھی آتے ہیں. بڑی رات میں زمین پر فرشتے تو آتے ہیں، لیکن ان کے امیر کون؟ حضرت. پڑھو نا میرے سامنے اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا، سب کو یاد ہوگا. پڑھو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ. اللہ کہتا آپ بڑی رات میں شب قدر ہے، فرشتے اتریں گے تو اتریں گے، لیکن ان کے امیر حضرت جبرائیل بھی اتریں گے. تنزل الملائکۃ والروح. بولو کون؟ روح. روح سے مراد کون؟ حضرت. ہم تھوڑا ادھر رہ گئے. ہمارے نبی معراج پہ آسمانوں کو پار کر رہے. بولو ساتھ میں کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے کیا پوچھا؟ کون ملنا چاہتا؟ ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا جبرائیل فرشتہ ملنا چاہتا، فرشتوں کا امیر تو میرے ساتھ میں. پھر بھی حضرت جبرائیل نے کہا اگر آپ اجازت دو تو ایک فرشتہ مل، آپ کی اجازت ہو تو، نہیں تو کوئی بات نہیں. ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا بلا لو. بولو کیا فرمایا؟ بس جیسے ہمارے نبی نے فرمایا فرشتے کو بلا لو، حضرت جبرائیل نے پردہ اٹھایا. ارے آسمان کے کیسے عجب عجب پردے ہوں گے، پردہ اٹھایا اور بولو فرشتہ سامنے انسان کی شکل میں. کیا خوبصورت، اللہ کی قسم اتنا او فرشتہ قریب. بولو کس کے قریب؟ ہمارے نبی. ہمارے نبی نے بھائی سلام کلام ہوا ہوگا، بہت لمبی روایت ہے، میں بہت شارٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں. سلام کلام ہوا ہوگا. ہمارے نبی نے پوچھا اللہ نے کب پیدا کیا تم کو؟ ہمارے نبی نے پوچھا اتنے لمبے چوڑے فرشتے اللہ نے کب پیدا کیا؟ تو کیا کہا معلوم؟ میرے کو نہیں معلوم. وہ فرشتہ کہتا میرے کو نہیں معلوم اللہ نے مجھے کب پیدا کیا. اتنا ضرور معلوم ہے کہ حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا. یعنی حضرت آدم پیدا ہوئے، کریٹڈ اللہ. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، ان کے 2000 سال پہلے وہ فرشتہ کیا ہمارے نبی نے کہا ہو حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے تم پیدا ہوئے. تو تمہاری ایکٹیویٹیز کیا ہے؟ کیا کر رہے ہو اس وقت سے اب تک؟ کیا کر رہے ہو؟ فرشتے نے اتنے پیار سے کہا اللہ نے جب سے پیدا کیا مجھے کہا ایک ہی ذکر کرتا رہنا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. میں اس وقت سے آپ کا نام لیتا ہوں. حضرت آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس سے 2000 سال پہلے میں آپ کا نام لیتا، اس وقت سے آپ کا نام لیتا. مجھے تمنا تھی کہ جس کا نام میں لیتا ایک بار تو اس کا دیدار کرو. اب جب پتا چلا کہ آپ معراج پہ آئے ہیں، آپ آسمانوں پر آئے، تو میں نے اللہ سے کہا اللہ اس وقت سے نام لیتا ہوں، ایک بار دیدار تو کروا دے. اللہ نے کہا مجھے مت پوچھو، انہی سے پوچھو، وہاں کہے تو چلے جانا. اور آپ نے پرمیشن دے دی، میں آ گیا. ہمارے نبی نے پوچھا اچھا آ گئے، میرا دیدار ہو گیا، اب کیا چاہتے ہو؟ کہا اجازت دے دو ایک بار آپ کی پیشانی کو چوم لوں. اجازت دے دو ایک بار آپ کی پیشانی کو چوم لوں. دعا کرو نا اللہ وہ موقع ہم کو بھی نصیب فرمائے. بھائی ہم بھی تو پیاسے ہیں نا قیامت میں نبی کی پیشانی کو چومے. کاش کہ وہ ہمارے ہونٹ ایسے پاک ہو جائے کہ نبی کی مبارک پیشانی کو چوم سکے. ہمارے نبی نے اجازت دی، وہ فرشتے آئے ہمارے نبی کی پیشانی کو چوما. سننا جیسے پیشانی کو چوما. پھر بہت لمبی روایت ہے، بہت ساری باتیں ہوئی، وہ ابھی میں آپ سے نہیں کرتا، بعد میں کبھی کریں گے. لیکن جب وہ فرشتے جانے لگے، بولو وہ فرشتے جانے، بھائی ملاقات ہو گئی اب جانے لگے. جاتے جاتے کہا میرے پیارے نبی اگر آپ اجازت دو تو میں ایک چیز بتاؤں آپ کو.
ہمارے نبی نے فرمایا یہاں تو سب عجب ہی عجب ہے بھائی، آسمان کی بات ہے، بتاؤ کیا؟ وہ فرشتے نے ایک پردہ اٹھایا، اوہو سامنے اتنا بڑا بیگ، بھائی فرشتے نے پردہ اٹھایا نا، بیگ سمجھ نا، بیگ صندوق کیا بولتے، بیگ ہی بولتے ہیں نا، لیکن وہ ہماری بیگ نہیں جو سفر میں لے جاتے، اتنا یہ ہمارا پورا یہ گراؤنڈ ہو جائے، اتنا بڑا بیگ اور گرین کلر، بولو کلر کون سا؟ الصندوق الاخضر، گرین کلر، اتنا چمکتا. ہمارے نبی نے کہا ما ھذا الصندوق الاخضر، ہمارے نبی نے کہا فرشتے تم نے تو عجب پردہ اٹھایا، اتنا پیارا صندوق کیا ہے کیا؟ وہ فرشتے نے کہا ابھی تو آپ معراج پر آئے ہو، ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے. بولو سبحان اللہ. وہ فرشتہ کہتا ہے ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے، اللہ آپ پر بھی روزے فرض کرے گا، آپ کی امت پر بھی روزے فرض کرے گا. اور بولو ہمارے نبی مدینہ آئے تو روزہ فرض ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے بولو جلدی جلدی بولو نا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، پڑھو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ نے فرمایا ایمان والو تم پر روزے فرض ہو گئے. تو وہ فرشتے نے کہا ابھی تو آپ معراج پر آئے، آپ جب مدینہ جاؤ گے نا ایک لمبے زمانے کے بعد وہیں رہو گے، آپ پر بھی روزے فرض ہوں گے، آپ کی امت پر بھی روزے فرض ہوں گے. اب وہ فرشتہ کہتا جس کا روزہ قبول ہوتا ہے نا اس کا نام یہ صندوق میں آ جاتا ہے. کون سا کلر کا صندوق؟ گرین. کہا او فرشتہ کہتا آپ کے امت پر جب روزے فرض ہوں گے اور جس کا روزہ قبول ہوگا اس کا نام یہ صندوق میں آئے گا. اور وہ فرشتہ کہتا میرے پیدا کرنے والے کی قسم جس کا نام صندوق میں آئے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. تو اب سب سے بڑا سوال ہے کہ ہم نے تو بہت زمانے سے روزے رکھے، تو اپنا نام وہ بیگ میں گیا کہ نہیں گیا؟ نہیں معلوم نا؟ ارے ہاں کہ معلوم نہیں معلوم، میرے کو بھی نہیں معلوم بھائی وہ نام گیا کہ نہیں گیا. لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے، روزہ قبول ہوا ہوگا تو نام گیا ہوگا، اور نہیں قبول ہوا تو چلو نا یہ رمضان میں کوشش کرو نا بھائی، چلو نہیں گیا تھوڑی دیر کے لیے مانو ہمارا نام نہیں گیا، ابھی تو رمضان کا مہینہ آتا نا، ایسے پرفیکٹ روزے رکھو، 29 ہوئے کہ 30 ہوئے پرفیکٹ روزے رکھو، ہمارا نام وہ صندوق میں جائے. ارے ہمارا نام نوساری والے کے ساتھ لکھ کر وہ نام صندوق میں چلا گیا. وہ فرشتے نے قسم کھا کر کہا تھا جس کا نام اس میں آئے گا يدخلون الجنة بغیر حساب ولا کتاب، جس کا نام اس صندوق میں آئے گا وہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے چلا جائے گا. تو روزے پرفیکٹ رکھو گے انشاءاللہ. پرفیکٹ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ سحری دبا کے کرنے کا. ایک بات میں بتاؤں، جتنے لوگ ہم لوگ بھوکے رہتے ہیں نا، میں بھی بھوکا پیاسا، آپ بھی بھوکے پیاسے، لیکن ہم کو نہیں معلوم ہے ہمارا روزہ قبول نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا. ہمارے نبی نے کوئی مفتی فتوا نہیں دیتا، مفتی کو جا کے فتوا پوچھو، کہا نا ماشاءاللہ تمہارا روزہ بہت اچھا، اوپر والا کہتا منہ پہ مار دیا. حالانکہ روزے کتنے بڑے ہوتے نا. ارے بھائی میں رمضان میں وہاں کبھی کبھی یو کے میں رہتا ہوں نا ایاز بھائی، 20 گھنٹے کا روزہ بھائی، 20 گھنٹے کا روزہ، اور وہ روزے کی حالت میں بیان کرنے کا. آپ بتاؤ کیسی حالت گزرتی ہوگی بیان کرنے کا، کبھی ظہر بعد بیان کرنے کا، کبھی عصر کے بعد بیان کرنے کا. اچھا پھر افطاری کرو، یہ مغرب پڑھی، ارے مغرب پڑھی، افطاری کیا کی کہ عشاء کا وقت آیا، عشاء کیا ہوئی کہ تراویح پڑھائی، تراویح کیا پڑھائی کہ سحری کا وقت آیا، سحری کا وقت کیا آیا کہ فجر کا وقت آ گیا، پھر روزہ شروع ہو گیا. ارے اتنے لمبے روزے، ارے ہم لوگ بھی انڈیا میں کوئی کم روزہ رکھتے؟ ارے گرمی ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے، روزے میں پیاس لگتی ہے نہیں؟ آپ لوگ تو فرشتے پیدا ہوئے، کیسی پیاس لگتی ہے دوپہر میں 2-2:30 بجے. اور اگر 2-2:30 بجے گھر میں آیا نے فریج کا دروازہ کھولا اور اس میں اگر وہ لال شربت بوتل میں رکھا ہوا، کیسا دل مچلتا، ایسا تھا ابھی اٹھاؤ. اندر سے نفس کہتا ہے کہ اٹھا لے پی لے، اللہ کہتا نا میرا بندہ شام تک صبر کر لے، جنت میں اس سے اچھا شربت پلانے والا. لیکن سوال یہ کہ اتنا پیاسا بھوکا، اور کتنے ہم لوگ میں سے، میں اگر بولوں تو شاید کسی کو اچھا نہیں لگے گا، لیکن کتنے زیادہ ٹکے کے لوگ ہم ایسے ہیں جن کا روزہ اللہ قبول ہی نہیں کرتا ہے. ہم مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں، تو بھوکا تھا نا، پیاسا تھا نا، بھائی ہم کو پوچھے بھائی روزے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بھائی روزے کی ڈیفینیشن یہی ہے، کھانے کا نہیں، پینے کا نہیں، بیوی کے پاس جانے کا نہیں، اور یہ صبح میں سحری کے وقت سے لیکن افطار کے وقت تک اتنی پابندی کرنے کا. ہاں قرآن کریم نے بھی کہا یہ پابندی کر لے تیرا روزہ پورا ہو گیا.
لیکن میرے دوستوں میں پھر بھی کہتا ہوں یہ سب کرنے کے بعد بھی ہم میں سے بہت سارے یا نوساری میں ہیں روزہ نہیں اللہ قبول کرتا. آپ سوچتے ہوں گے اس کے پیٹ میں کیا دکھتا ہے پیٹ میں, کیونکہ ہم نے پڑھا حدیث پاک میں لکھا کوئی روزے کی حالت میں 2 گناہ کرتا ہے. سارے دنیا کے مفتی کہتے تیرا روزہ ہو گیا, مدینے والے ہمارے نبی کہتے اللہ نے تیرے روزے کو تیرے منہ پہ مار دیا. کتنے گناہ؟ اب میرے کو بتانا ہم کرتے کہ نہیں کرتے؟ نہیں کرتے تو ماشاءاللہ, اس لیے آپ لوگ ایسے چپ بیٹھو کہ فرشتوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں. یہ 2 گناہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 2 گناہ یہ امت کرتی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ساری دنیا کہتی ہے روزہ قبول ہو گیا, نبی فرماتے مدینے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیرا روزہ برباد ہو گیا. کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان تفسدان الصوم. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پیارے نبی نے فرمایا, ارے ہمارے آقا مصطفیٰ نے فرمایا 2 گناہ کر لیا اللہ نے تیرے روزے کو برباد کر دیا. صحابہ نے پوچھا کون سے 2 گناہ؟ فرمایا الکذب والغیبہ. روزے کی حالت میں جھوٹ بولا, روزے کی حالت میں جھوٹ بولا, چاہے دکان پہ بولا, چاہے کاروبار میں بولا, چاہے گھر میں بولا. اللہ اور اللہ کے رسول کہتے روزہ کینسل. اور نمبر 2 پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کیا, روزہ گیا. بتاؤ ہم روزے میں کرتے ہیں پیٹھ پیچھے برائی؟ ارے زبردست. روزے میں سب سے پہلے اپنی ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ بھائی سحری کیا؟ ہاں بولو نا, ہاں. اور کرو بھائی, سحری میں برکت ہے, کرو گے نا؟ میں نے تو یہاں, میں تو اکثر رمضان میں باہر رہتا ایاز بھائی, 1 آدھ مرتبہ انڈیا میں رہا, یہ سحری کرتے ہاں جتنا اور مہینے میں نہیں کھاتے اس سے زیادہ تو رمضان میں کھاتے. ارے کسی کو دیکھو تو وہ کڑی کھچڑی کھاتا ہے صبح سحری میں, پورا کھانا دسترخوان لگا ہوا بھائی سحری میں. چلو کوئی بات نہیں, سحری میں برکت ہے, چلو سحری کر لی سحری. اس کے بعد اذان ہوئی, ہاں بولتے جاؤ نا, فجر کی نماز پڑھ لی, پھر گھر میں آئے, سو گئے بھائی. اسے کہ روزہ ہے, اب تو کھانا پینا تو ہے نہیں. اب کوئی 9 بجے اٹھ رہا ہے, کوئی 10 بجے اٹھ رہا ہے, جس کا جیسا معاملہ, کوئی 11-12 بجے اٹھ رہا. پہلی ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ سب پیسہ میرا منہ دیکھ رہے. پہلی ملاقات ہوتی ہے موبائل سے. ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ 9 بجے اٹھا, 10 بجے اٹھا, ہاں اب نہانا دھونا ہو گیا, اب تو دکان پہ جانا, کھانے پینے کا تو معاملہ ہی نہیں ہے. یوں موبائل, یوں موبائل کا بٹن کھلا, پہلے ایسا لگتا سامنے والا تو لٹک کے بیٹھا ہی ہے موبائل پہ, جیسے گھنٹی بجی رہا. ہلو, میں ایک مثال دے رہا ہوں, آپ سمجھنا بھائی. ہلو کون؟ ایوب بھائی, ہاں کیسے ہو؟ ہاں سب ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ ہاں روزہ رکھا؟ ہاں گرمی ہے؟ ہاں اچھا سحری کر لی؟ ہاں کھانا؟ ہاں رات کا افطاری کا؟ سب باتیں ہوگی. پھر وہ بات اپنا عبداللہ بھائی کا کیا ہوا؟ تو بولے گا تو کھا گیا, پیسے کھا گیا سب. کہا اس کے بھائی کو کوئی بولتا کہ نہیں؟ کہا وہ بھی اس میں پارٹنر ہے. کہا اس کے باپ کو تو بولو. اس کا باپ نے تو سب سکھایا ہے. چلو ہو گیا. اب ہم اس کا کچھ اکھاڑنے والے تو ہی نہیں, عبداللہ بھائی کا اکھاڑنے والے کچھ, اس کے بھائی کا, اس کے ابا کا. لیکن ایک چیز اکھڑ گئی, ہمارا موبائل کا بٹن بند ہوگا اس سے پہلے اللہ نے روزے کے بٹن کو کینسل کر دیا. ابھی تو 12 بھی نہیں بجے, آدھا روزہ بھی نہیں ہوا, اس سے پہلے روزہ کینسل ہو گیا. اب میں نہیں بولتا بھائی, میرے کو بولنے کی کوئی اتھارٹی نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا غیبہ تفسد الصوم, پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کی, اسی وقت اللہ نے روزے کو برباد کر دیا. اب بتاؤ میرے پیارے دوستو, یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا رمضان میں؟ اور ہم تو کام, ماں بہن تو ہم سے بھی آگے ہو اوورٹیک. اس لیے کہ وہ تو کچن میں گئی نا, موبائل کی گھنٹی تڑ بجنا شروع ہوئی. بہن کیا پکایا بہن؟ اور پھر شروع, فاطمہ کا کیا ہوا, اور زینب کا کیا ہوا, مریم کا کیا ہوا, گیا سموسے بعد میں بنے, روزہ پہلے برباد ہو گیا. ارے ایک بات کرو, یہ تو موبائل تو ویسا بھی جہنمی بناتا ہے ہم کو. یہ موبائل نے اپنے کو کون سا اچھا کام دکھایا؟ جس نے بھی موبائل بنایا ہوگا اللہ اس کو جزائے خیر دے بھائی, بہت اچھا کام کیا, دنیا کو قریب کر دیا. ارے بولو دنیا کو قریب کر دیا. لیکن ہم لوگ اتنے گندے لوگ ہیں, ہم موبائل پہ وہ گناہ کرتے ہیں جو بڑے بڑے بازاروں میں بھی نہیں ہوتا. ہم موبائل میں وہ جوا اور سٹا کھیلتے جو بڑے بڑے کلب میں نہیں ہوتا. ہمارا واٹس ایپ, ہمارا فیس بک. ارے میرے دوستو, جب وہ ننگی لڑکیوں کو دیکھتا ہے تو کیا تیری ماں مر گئی ہے, ہماری بہنیں مر گئی ہے, ہماری بیٹیاں مر گئی ہیں,
ہاں تم کسی کی بہن کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہو کیا ہمارے گھر میں بہن ماں بیٹی نہیں ہے؟ کیا حالت ہے ہمارے موبائل پہ. میرے دوستوں ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہوتا تھا. آج جس جوان کو دیکھو نا کسی کے گھر میں بھی مہمان بن کے جائے گا نا پلگ کا ہے پلگ. کیوں؟ گاڑی میں بھی بیٹھے گا نا تو وہ ہوگا پلگ فوراً. کیوں تیرا چارج اتنا جلدی کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ پورا دن یہ چھوٹے چھوٹے بچے. ہاں ایاز بھائی یہ 3 سال کا لڑکا 4 سال کا لڑکا ڈبلا لے کے گھومنا یوں نہیں کرتا نہیں. اور ماں بہت خوش ہوتی ہے میرا بیٹا. میرے بیٹے کا تو پوچھنے کا نہیں ہے کیا گیم کھیلتا ہے. میں بولتا ہوں کل تیرے ساتھ بھی گیم کھیل لے گا. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ چھوڑ دو میرے دوستوں یہ موبائل کو چھوڑ دو. یہ وہ بیماری ہے جس نے ہمارے جسم کو بھی خراب کیا ہماری روح کو بھی خراب کیا. بلکہ معاف کرنا یہ موبائل نے ہماری جوانی ہم سے چھین لی ہے اور جوانی میں قدم رکھنے سے پہلے ہم کو بڑھاپے کی منزل پر پہنچا دیا ہے. آپ کو برا لگے گا لیکن صحیح میں میرے پیارو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں چاہے آپ کالج میں پڑھو چاہے آپ کوئی بھی ڈگری میں ہو لیکن یہ موبائل سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس نے ہمارے ماں اور بیٹے کی محبت کو ختم کر دیا. آپ معاف کرنا کتنے گھر میں جو طلاق ہوتی ہے نا موبائل کی وجہ سے ہوتی ہے. ہاں ہسبینڈ آتا ہے گھر میں سنو بھائی میں آپ کی بات نہیں کر رہا. ہسبینڈ گھر میں آتا یوں موبائل نہیں یوں اپنے جیب سے موبائل یوں پلنگ پہ پھینکتا باتھ روم میں جاتا ارے موبائل میں گھنٹی بجی بیوی نے اٹھایا سامنے سے عورت نے کہا ہلو شروع. یہیں سے معاملہ وہ بیوی کے دماغ میں شک آیا شبہ آیا. وہ شک اور شبہ چلا 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 یہاں تک کہ اسی موبائل نے میاں بیوی کے درمیان میں طلاق کروا دی. 2 خاندانوں میں آگ لگوا دی. پھر بھی موبائل جیب سے ہٹتا نہیں ہے. ہماری ماں جو ہے نا ان کو انٹرٹینمنٹ کرنا ہو نا آرام سے سونا ہو نا تو بیٹے کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے اور سو جاتے. یہ نہیں سوچتے ہیں کہ میں تو سو گئی لیکن میرے بیٹے کو کہیں جہنم کا ہاتھ تو نہیں دے دیا میں نے. اس لیے میں تو ماؤں سے بھی کہوں گا بہنوں سے کہوں گا بیٹیوں سے کہوں گا پیارے بچوں سے کہوں گا مت کرو یہ موبائل کا تماشا بند کر دو میرے دوستوں. کیوں اپنے جسم کو اور اپنے ایمان کو خراب کرتے ہو؟ خیر بات ادھر سے ادھر ہو گئی. میں واپس پوائنٹ پہ آ جاؤں. چلو دوسری پوائنٹ پہ آ جاؤں. میں نے کہا نا کچھ کام ہم کو کرنا 2-4 کام کرنا. بھائی شروع میں یہی کہا تھا نا تو پہلے کام کے لیے کون کون تیار ہے بولو نا لا الہ. اب دوسرے کام پر میں آ رہا ہوں میرے دوستوں. غیبت نہیں کرنا پیٹھ پیچھے کسی کی برائی. ابھی سے شروع کر دو بھائی یہ کام نہیں کریں گے انشاءاللہ.